یو پی ایس سی امتحانات 2023 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے مقابلے میں مسلم امیدواروں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کو حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے، لیکن آگے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ناظرین آداب، آواز دی وائس کے ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے یو پی ایس سی امتحانات کے نتیجے مسلم امیدوار کہاں تک پہنچے۔ ملک کے باوقار ادارے یو پی ایس سی جو ملک کی اعلیٰ سرکاری خدمات یعنی سول سروسز کے امتحانات کا انعقاد کرتا ہے، اس ہفتے اس نے 2023 کے نتیجوں کا اعلان کیا۔ اس سال اس کے ابتدائی امتحان میں 5,92,041 امیدواروں نے حصہ لیا اور کامیاب 1,016 ہوئے، جن میں کامیاب مسلم امیدواروں کی تعداد 51 ہے۔ حالانکہ گزشتہ چند برسوں کے مقابلے میں اس سال معمولی فیصد کا اضافہ ہے، لیکن یہ آبادی کے تناسب اور ہدف سے بہت دور ہے۔ کمی کہاں ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے کس طرح کی کوششوں کی ضرورت ہے؟ آج انہی امور پر بات چیت کے لیے آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے سربراہ، اور شبستہ غفار صاحبہ موجود ہیں، جو سماجی، تعلیمی اور اقلیتی امور کے ماہر ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں سے بات چیت سے قبل سنتے ہیں آواز دی وائس سے کولکتہ کی سائمہ خان کے ساتھ جو انہوں نے کہا وہ خوش قسمت بھی ہیں کہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ میں ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گی، مطلب میں بہت زیادہ خوش تھی، میری فیملی پراؤڈ تھی، اور میں سب سے زیادہ گریٹفل تھی کہ بہت ٹائم بعد، بہت محنت کرنے کے بعد مجھے یہ رینک ملا ہے۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے، میں ابھی بھی رزلٹ چیک کر رہی ہوں بار بار کہ میرا ہی نام ہے، میرا ہی رول نمبر ہے، بٹ ڈیفینیٹلی میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کو لے کے۔ آنے والے دنوں میں آپ ان عورتوں کو کیا پیغام دیں گی جو آئی اے ایس کی تیاری کر رہی ہیں، یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہیں؟ میں ہر ایسپیرنٹ کو صرف ایک چیز کہوں گی، ایکچولی دو کہوں گی، اس کی پلیز ورک ہارڈ، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اینڈ سیکنڈلی اور موسٹ امپورٹنٹلی از کہ پلیز فیلیئرس کو ڈونٹ لیٹ دیم اسٹاپ یو۔ میں نے بھی فیلیئرز دیکھے ہیں، اینڈ بولنا ایزی ہے، مجھے پتا ہے، مجھے بھی لوگوں نے کہا ہے، رکنے کا من کرتا ہے، چھوڑنے کا من کرتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، بٹ پلیز سی دیم ایز کلائمبنگ لیڈرز ٹو سکسیس، ڈو ناٹ سی دیم ایز آبسٹیکلز۔ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے تعلیم کے شعبے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ترقی کے لیے برابر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں سے کافی کمی مسلم امیدواروں میں آئی تھی۔ 3% تھا، کبھی 4%، اور اس سال 5 سے زائد کچھ تھوڑا سا امیدوار بڑھے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آخر کمی کہاں پر ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ کمی سے اگر آپ بات شروع کریں گے تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ جائز بات نہیں ہے، چونکہ اگر بڑی تصویر دیکھیں تو آزادی کے بعد سے لے کر کے اور 7-8 سال 9 سال پہلے تک 2.5% پہ ٹکا ہوا تھا معاملہ مسلم ریپرزنٹیشن کا۔ حالانکہ 2.5% پہ مینٹین رکھنا وہ بھی ایک اچیومنٹ تھا، کیونکہ جیسے جب میرا سلیکشن ہوا 1977 میں، اس وقت پورے انڈیا سے یو پی ایس سی سے 450 450 لوگ ہی سلیکٹ ہوئے تھے۔ اس میں 2.5% کا مطلب ہے 10, 11, 12، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ بڑھ کر کے قریب 7-8 سال پہلے تک 1250 پہ چلا گیا تھا۔ اس میں اگر 2.5% لینا ہے تو 33, 34, 35 چاہیے، تو وہ مینٹین کرنا بھی ایک بڑا اچیومنٹ تھا، اور اس کا زیادہ تر کریڈٹ جو ہے جو انڈیویجولس کوشش کرنے والے بچے رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ادارے کے طور پہ دیکھا جائے تو ہمدرد سید حامد صاحب، حکیم عبدالحمید صاحب، انہوں نے 1990 میں ہی قائم کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہ وہ معاملہ 2.5% پہ ٹکا رہا۔ جب جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد یہ ہوا
کہ انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان سماجی، اقتصادی اور تعلیمی تینوں اعتبار سے پیچھے ہیں سب کے، باقی سب کمیونٹیز کے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمرانی میں ان کی جو حصہ داری ہونی چاہیے ملک میں وہ نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے۔ اس کے بعد ہی یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں ہم نے ایک یہ نیا یونٹ قائم کی، سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشن۔ 2007 سے اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے اور سب کئی اور تنظیموں نے بھی سب کام شروع کیا، کئی اداروں نے کام شروع کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا میں خود 58 دفعہ میں نے جو ہے وہ اورینٹیشن پروگرامز کیے پورے انڈیا میں، کوئی صوبہ یا کوئی یونین ٹیریٹری نہیں بچی جہاں ایک یا دو بار نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے وہ اور بھی جگہ سب اور بھی تعلیمی اداروں نے اور اس کے علاوہ این جی اوز نے کافی کوشش کی، اور اللہ کا شکر اس کا ایک اوور آل نتیجہ جو یہ ہوا وہ یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ 2.5% سے بڑھنے لگا، 3% ہوا، 3.5% ہوا، پھر 5 گیا، پھر کسی وجہ سے ظاہر ہے کوئی گارنٹی تھوڑی کسی کی ہوتی ہے کہ پرسنٹیج یہ رہے گی، تو وہ کسی وجہ سے بیچ میں گھٹا اور پھر بڑھا۔ تو لیکن یہ اوور آل جو بڑی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جو 65 سال سے 2.5% تھا وہ بڑھ کر کے اب 5% کے آس پاس ہوور کر رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی کم ہے چونکہ ہماری نمائندگی جو سینسس مردم شماری ہے 2011 کی فگرز، اس کے حساب سے 14.2%، 14.2% مسلمس ہیں انڈیا میں۔ اگر وہ پرسنٹیج بھی لی جائے تو ابھی 1/3 پہ چل رہا ہے معاملہ۔ تو اس کے لیے کیسے ہو، وہ یہ کہ اور زیادہ اویئرنیس بڑھانے کے لیے اور زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے زیادہ بڑی تعداد میں جو ادارے ہیں اور جو این جی اوز ہیں، جو غیر سرکاری ادارے ہیں، ان کو آگے بڑھ کر کے اور زیادہ آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ یہ تو ایک کمپٹیشن، اوپن کمپٹیشن ہے، اور اس میں صرف محنت ہی کام آتی ہے، باقی تو کوئی خاص چیز ایسی ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود پرسنٹیج کم چل رہی ہے، پرسنٹیج بڑھانی چاہیے، انفیکٹ پرسنٹیج پہ بڑھ بھی سکتی ہے چونکہ جو بیک لاگ ہمارا نقصان ہوا ہے وہ بھی تو پورا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں یو پی ایس سی کے سول سروسز کے علاوہ جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں اینول انٹیک بہت زیادہ ہے یو پی ایس سی کے مقابلے میں۔ جی میڈم، یہ میں مخاطب ہوں آپ سے اس جواب کے لیے کہ لڑکیوں کی تعداد شروع ہی سے بہت کم ہے، جبکہ آزادی کے بعد سے بھی، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سچر کمیٹی کے بعد یہ کوششیں ذاتی طور پر بھی ود ان کمیونٹی بھی ہوتی رہی ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کو ترقی اور فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس بار بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، برابری تو خیر کر ہی رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکیوں کو کس طرح سے اور زیادہ فیصد لانے کے لیے یا اور زیادہ مقابلہ کرنے کے لیے کہاں کوششیں ہونی چاہیے؟ جی، دیکھیے لڑکیوں کی تعداد پہلے سے بیٹر ہے، اس وجہ سے اگر ہم آزادی سے پہلے ایوریج دیکھتے ہیں لٹریسی ریٹ امنگ مسلم، اس میں مسلم ویمنس کا بہت اچھا رہا ہے رول، پھر آزادی کے بعد تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس اتنے سارے تعلیمی ادارے ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں تھے، مطلب اوور آل سٹیز میں تھا، ڈسٹرکٹس میں نہیں تھا، ریموٹ ایریاز میں نہیں تھا، کیونکہ کمی رہی تھی کیا بولتے ہیں انفراسٹرکچر کی، کہ وہ 8th کے بعد ہی نہیں جاتی تھی ایجوکیشن پرسیو کرنے کے لیے۔ جب وہ ایجوکیشن پرسیو ہی نہیں کر رہے ہیں 8th کے بعد، تو اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا گریجویشن ہے، تو گریجویشن تک تو ہم ان کو پہنچے۔ تو اب بہت سارے تعلیمی ادارے پچھلے 30-40 سال سے، 30 سال سے خاص طر 90 سے آنورڈز، بہت سارے ایسے پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن کھولے گئے تھرو سم آرگنائزیشن، اور جہاں پہ اب یہ بھی محسوس کیا گیا کہ اگر کہیں پہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیاں نہیں آ رہی ہے، اس کا بھی پتہ کیا کہ کیا وجہ ہے۔ اس میں پیرنٹس کی ریسٹرکشن ہے کہ ہم کو ایجوکیشن میں بچوں کو نہیں پڑھانے بھیجیں گے، وہاں پہ ٹیچر کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ریزن رہے ہیں۔ اب انسٹیٹیوشن کو ایکسکلوسلی ویمنس کے لیے بھی کھولا گیا اور ان لڑکیوں کو اپرچونٹی مل رہا ہے، تب یہ تھوڑا سا جو تعداد ابھی آ رہا ہے، یہ وہی اسی محنت کا یا انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اب کوالیفائی کر رہے ہیں۔ پہلے تو بہت ریلیکٹنٹ ہوتے تھے گھر پہ
کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں جب وہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا، اس کے بہت سارے پاورٹی بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پہ لڑکے کو پڑھایا جاتا تھا، لڑکی کو نہیں پریفرنس دیتے تھے فیملی میں، تو اس لیے لڑکیاں نہیں آ پاتی تھی، ارلی میرجز ہوتے تھے، اس کی وجہ سے بھی نہیں وہ آ پاتے تھے. تو بہت سارے ایسے ریزنس ہیں. لیکن اب الحمدللہ بہت سارے ہائر ایجوکیشن میں انسٹیٹیوشنس کھول دیے گئے ہیں جہاں پہ، اور سرکار کی بھی بہت کوشش رہی ہے. جیسے کستوربا بالیکا ودیالیہ جو کھولا گیا تھا، اس میں مائنورٹی خاص کر مسلم لڑکیوں کو بڑی کوشش کی کہ جیسے کہیں دور ان کے گھر سے ہے تو ہاسٹل کی فیسلٹی دی گئی، تو کچھ لوگ اس میں بھی نکل آئے. کہیں پہ تو سڑکیں ہی نہیں ہیں، تو وہاں پہ جو وہاں کے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے سائیکل پرووائڈ کیا. بہت سارے ایسے جو سودائیں ہیں، جو بہت ساری ایسی فیسلٹی ہے جو ان کو ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کے لیے، یا دوسرا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے وہ ایجوکیشن کو نہیں فردر کر رہے تھے پرسو، تو نان فارمل ایجوکیشن کے تھرو، جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے تھرو بھی ان کو مطلب وہ ان کو کلاسز کو کوالیفائی کر کے. جی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کریں گی ویسے ویسے وہ آگے بڑھیں گی، اور اس سمت میں کوشش اپنی سطح پر جاری ہے. جی، جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ گراس روٹ لیول کی پرابلم ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ کمیاں کمیاں ہیں. اچھا جی. تو ڈاکٹر صاحب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، خود آپ کا ادارہ بھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن بھی تیاری کراتا ہے، اور بھی کئی ادارے ہیں، الامین ہے. اس کے مقابلے میں سب سے پہلے ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں چونکہ یہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ، وہاں سے تو 31 بچے آئے، کامیاب ہوئے، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے صرف 3، جبکہ مسلم یونیورسٹی کے پاس وسائل بھی ہیں. جامعہ کے پاس ٹھیک ہے سینٹرل یونیورسٹی تو ہے، لیکن اتنے زیادہ نہ وہ پرانی ہے نہ اتنے وسائل ہیں. تو آخر اتنا بڑا فرق کیسے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ ایسا ہے کہ پہلا جو فرق ہے وہ ہے لوکیشن کا. اگر آپ جامعہ ملیہ اور علی گڑھ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی سول سروسز کمپٹیشن کی تیاری کروانے کے لیے، تو پہلا تو فرق لوکیشن کا ہو گیا. جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے یعنی انہیرنٹ ایڈوانٹیج کہ وہ نیشنل کیپٹل ریجن میں ہے آلریڈی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ سول سروسز کے لیے جو پرائیویٹلی رن کوچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں پورے انڈیا میں، ان میں جو سب سے زیادہ سکسیزفل ہیں پرسنٹیج وائز، وہ سارے کے سارے دلی میں ہیں. جی، تو وہ اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے. سیکنڈلی یہ کہ بہرحال اب وہاں بھی بہت بڑا سینٹر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہ تو میرا ادارہ رہا ہے، بعد میں بھی منسلک رہا ہوں اس سے. تو اس میں میں بیچ میں کچھ سال پہلے تک اس کے کورٹ کا بھی ممبر تھا اور EC ایگزیکٹو کاؤنسل کا بھی. وہاں میں نے یہ بات ایگزیکٹو کاؤنسل میں اٹھائی تھی جو آپ نے جو فرمائی ابھی کہ، تو پھر انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ ذرا سے آپ تھوڑا دیکھیے بھالیے. اور تو وہاں جو ڈائریکٹر وغیرہ اور دوسرے ان کے کولیگ ہیں ان سب سے میں نے ڈسکشن کیا اور اعداد و شمار دیکھے اور زمینی حقیقتیں دیکھیں. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں پورے ملک سے بچے بیٹھتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں جو انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں یوزولی علی گڑھ یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہی بیٹھتے ہیں. تو وہ تھوڑا نیرو ہو گیا ایز کمپیئر ٹو سچ اے وائڈ کینوس. تو دوسرا فرق یہ پڑ گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو کوچنگ کے لیے کوچز ہونے چاہیے ہے نا، وہ وہاں پر جو بیسٹ کوچز ہیں اگر دلی سے آنے ہیں تو ظاہر ہے دلی سے جانے والا وہاں کوچ جو ہے وہ بہت اپنی فیس ہے بہت ہیوی چارج کرتا ہے. تو یہ سب کچھ فیکٹرز ہیں اس کے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ایسا تھا کہ لیٹ سیونٹیز میں 1970s کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت کچھ لوگ دلی میں سید حامد صاحب اور جنرل شاہ نواز چودھری محمد عارف صاحب، یہ سب لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کے وہاں گئے تھے. اور وہاں جا کر اس وقت تک کوئی رجحان نہیں تھا وہاں علی گڑھ میں بیٹھنے کا بچوں کے. وہاں جا کر کے سب فیکلٹیز میں اور ڈپارٹمنٹس میں جو پوسٹ گریجویشن سیکشنز ہیں اس میں ٹاپ 3 کے لوگوں کو بچوں کو انوائٹ کیا تھا
وائس چانسلر سے کہہ کر کے ان سے بات کی، گفتگو کی، یہ تو اس میں پھر اس کے بعد کمپٹیشن میں بیٹھنا تھوڑا تھوڑا شروع ہوئے تو خوب کامیابی ہوئی تھی اس میں. 2-3 سالوں کے اندر جتنے بچے بیٹھے تھے سب کے سب کامیاب ہو گئے تھے وہاں، تو بہت بڑی. لیکن اس کے بعد somehow or the other کیوں یہ گراوٹ آئی، کیا ہوا، وہ فیکٹرز میں نے آپ کو ابھی عرض کیے کہ یہ اس کے باوجود وہاں مستقل جو ہے وہ کوشش چل رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ دے ول ٹرائی ٹو میک اپ دی گیپ، کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بات ہو گئی. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سول سروسز کے آپ بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن سول سروسز کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ چونکہ جسٹس سچر کمیٹی نے یہ رپورٹ میں کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر اعتبار سے پیچھے ہیں باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانی میں ان کی نمائندگی کی کمی ہے. تو اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں سول سروسز کی. لیکن حکمرانی صرف سول سروسز میں نہیں ہے، سول سروسز کے علاوہ بھی سروسز ہیں بڑی تعداد میں جہاں پر وہ بھی حکمرانی کا پارٹ ہیں. تو اور جبکہ یہاں جو نمبرز ہیں اینول نمبرز وہ 1000 یا اس سے کچھ کم ہوتے ہیں جو اینول انڈکشن سول سروسز میں ہوتا ہے. اس بار 1016 ہے اور بھی کم. پچھلے ٹو پچھلے سال 650 تھے کل ٹوٹل انڈیا میں جو سلیکٹ ہوئے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سول سروسز کے علاوہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں صوبائی سطح کے اوپر پروونشل پبلک سروس کمیشنز ہیں وہ 2 درجن سے زیادہ ہیں. 2 درجن سے زیادہ ہائی کورٹس ہیں. دین سینٹرل گورنمنٹ میں اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے. یو پی ایس سی بھی سول سروس کے علاوہ بھی ریکروٹمنٹ کرتا ہے. سینٹرل پولیس آرگنائزیشن BSF CISF وغیرہ وہ سب ریکروٹمنٹ یو پی ایس سی کرتا ہے. ان سب کو بھی آپ جوڑ لیں تو تعداد 1,00,000-2 لاکھ کی پہنچتی. اس کے لیے کوئی ایفرٹ کنسرٹڈ ایفرٹ باقاعدہ ادارہ سازی کے ذریعے اب تک ملت کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اگر یہ 5% جو ہم لے لیا یہاں پر الحمدللہ سول سروسز میں وہ 5% اگر وہاں لے لیں تو 20-25 ہزار لوگ سلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہر سال. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات یہاں پر آپ سے اور سمجھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. ابتدائی تعلیم اور ہائر تعلیم جب مضبوط ہوگی، ابتدائی تعلیم کیونکہ ہر چیز کی تیاری اور خاص طور سے اتنے بڑے کام کی تیاری، سول سروس ایگزام کی تیاری اور اس میں آنے کی خواہش، تو جو والدین ہیں خاص طور سے ان کو اس بچے کی تعلیم پر ابتدا سے دھیان دینا پڑے گا. کیا اس میں یہ کمی ہے؟ کیونکہ جب تک بچے کی تعلیم ابتدائی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی، مستحکم نہیں ہوگی اور اس اوپر جانے کے لائق نہیں ہوگی تو پھر کیسے امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ابتدا میں اگر کوئی امید کیے بیٹھا ہے، خواہش کرتا ہے کہ نہیں ہمیں ہمارے بچے کو سول سروس میں جانا چاہیے، جیسے آگے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنس کوئی بہت مشکل نہیں ہے، گریجویشن ہونا چاہیے، وہ پرسنٹ ہونی چاہیے منیمم جو پاس ہونے کی ہوتی ہے گریجویشن میں، تو شرکت تو سبھی کر سکتے ہیں. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس سال 10 لاکھ سے زیادہ بیٹھے لوگ اور 5 لاکھ نے اس میں شرکت کی اور آئے 1016. تو یہاں پر کیا مطلب اگر ذہن میں ہے والدین کے، تھوڑا سا آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس پر میرے اس سوال کا جواب اور تھوڑا سا تفصیل سے کہ والدین کو بھی شروع میں کیا مشقت محنت کرنی چاہیے، ضروری ہے کیا؟ دیکھیے جہاں تک آپ کی بات ہے تعلیم کو فروغ دینے کی، خاص طور سے جو پرائمری لیول ہے، سیکنڈری لیول ہے وغیرہ، ملک میں تعلیم ملت میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے والدین کی اٹینشن زیادہ ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہیں نہیں. لیکن ایک اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا کیونکہ اس کی حقیقت بالکل الگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے سول سروس کی بات اگر خالی کریں تو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے گریجویشن ہونا ضروری ہے. جسٹس سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی ہے پورے انڈیا کی ساری اعداد و شمار لینے کے بعد، گورنمنٹ کے اعداد و شمار لینے کے بعد اس کی روشنی میں کہ ہر وقت پورے سال ہر وقت ہر دن کم سے کم 25 لاکھ مسلم گریجویٹس نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے گریجویٹ چاہیے تو اس 25 لاکھ میں سے 1,50,000 10,000 5,000 تو بیٹھ جائیں. تو لہٰذا یہ کہ جو کوالیفائڈ بچے ہیں، قابل ترین بچے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامینیشن بیٹھنے کے لیے، ان کی کمی نہیں ہے، وہاں وہ پوری ہے پوری کا.
وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ہماری ملت کی طرف سے کمی اس بات کی ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کمی ہے اور ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کمی ہے، یہ کمی پوری کرنی ہے. تو لہٰذا یہ کہ وہاں باقی جو آپ نے بات کہی کہ یہ بات صحیح ہے، بہت ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں، تعلیم کا ہمارے ہاں ریٹ بہت کم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ پروسیس ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ نے اگر حکمرانی میں جو سچت کمیٹی نے بات کہی تھی، اگر حکمرانی میں اپنی پرسنٹیج بڑھا لی تو تعلیم کے فروغ کو بھی فروغ ملے گا، تعلیم کو بھی فروغ ملے گا، بالکل ملے گا. اس وجہ سے کہ وہ تو گورنمنٹ کا پارٹ ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی ہے نا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اس کے تحت تمام سب اسکیمیں اسی میں گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے جب آپ کے لوگ پراپرلی جو ہیں وہ گورننس کا بھی حصہ بن جائیں گے تو وہاں بھی فروغ ملنا ہے، بالکل طے بات ہے. باقی ہیونگ سیڈ دس، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی پراپرٹیز ہیں جو کہ ان کے کام نہیں آ رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں زمینیں بھی ہیں اور بلٹ اپ پراپرٹیز بھی ہیں جو ان کے کام نہیں آ رہی ہیں. تو آپ کے اس چینل کے ذریعے میں درخواست کروں گا ملت کے ناکابرین سے کہ وہ اپنی پراپرٹیز کو آفر کریں کہ بھئی یہاں پر آپ ادارہ سازی کے ذریعے جو تعلیمی ادارے کھولیے، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے کوچنگ فیسلٹیز کھولیے. یہ میں آپ کو تب عرض کر رہا ہوں جبکہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، ہم یہ کام کر چکے ہیں، آلریڈی یہ کام شروع ہو گیا ہے اور ریموٹ ایریاز میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، اس میں بہت کامیابی ہے. سر یہ سوال بھی میں آپ ہی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہر سطح پر اب پہلے تو جونیئر ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، اب جونیئر ہائی اسکول بورڈ کے ایگزام ہوتے نہیں ہیں، ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری ہے، اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ ہے، پھر گریجویشن ہے. یہاں پر ہر سال ہی جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں یا جو لیبوریس ہوتے ہیں وہ نکل کر مسلمان سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بچے انٹیلیجنٹ نہ ہوں یا بالکل ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں کوئی پوزیشن نہ ہو. تو کیا اس سطح سے یہ کام نہیں شروع کیا جا سکتا ہے کہ کوآرڈینیٹ کر کے اچھے بچوں کو دھیرے دھیرے اوپر لایا جائے اور ان کو یکجا کیا جائے اور وہ گریجویشن تک ان کو لے جا کر پھر ان کو الگ الگ بانٹ کے الگ الگ علاقوں میں، کیونکہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دلی جو ہے اس کا مرکز ہے، یہیں ساری تیاریاں ہوتی ہیں، یہیں کوچنگ سینٹرز ہیں. حالانکہ اب بہار وغیرہ میں اور دوسرے ادھر تو خیر ہے ہی، ساؤتھ میں بہت بڑا اس کا نیٹ ورک ہے، لیکن کیا کوآرڈینیشن یہ یا کنیکٹیوٹی کچھ ایسی نہیں ہو سکتی کہ شروع ہی سے محنتی، سمجھدار، انٹیلیجنٹ، اچھی پوزیشن لانے والے بچوں کو اوپر لایا جائے اور اس کا ایک نیٹ ورک ہو تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے؟ نہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور بہت ہی بالکل بروقت ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے یہ کام بھی شروع کر دیا. آلریڈی جو بچے اس وقت 9ویں درجے سے 12ویں درجے تک پڑھ رہے ہیں، 9 to 12 اس وقت جو پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، ان بچوں کے لیے ایک اسپیشل کورس آن لائن شروع کیا ہے جو کہ ہفتے میں 3 بار ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے. اسکول ختم ہونے کے بعد اسکول کی ہی بلڈنگ میں اسکول کے مینجمنٹ کے تعاون سے الحمدللہ آن لائن چل رہا ہے، وہ پورے انڈیا میں اس کا استفادہ ہو رہا ہے بچوں کو. ان کو تیاری اس بات کی کروائی جاتی ہے کہ خالی یہ نہیں جب تم گریجویٹ ہو جاؤ گے تب اس کے بعد سول سروس میں یا دوسرے امتحان میں بیٹھو گے، 12th کے بعد بھی ہے. کلاس 12 بھی بیسک کوالیفیکیشن ہے بہت بڑی تعداد میں کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کے لیے گورنمنٹ سروس جوائن کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان کو تیاری اس بات کی کروائی جاتی ہے. زیادہ تر جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا تیاری کا وہ جنرل اسٹڈیز ہے، وہ ہر کمپٹیشن میں کام آتا ہے. تو اس کی تیاری اس طرح کروا دی جاتی ہے انہیں کہ کلاس 12 کے بعد ہی وہ بیٹھ جائیں تو کہیں نہ کہیں ان کا سلیکشن ہو جائے گا. ایک بار گورنمنٹ جاب ہاتھ میں آ گئی اس کے بعد اپنے کو اکیڈمیکلی بھی اونچا اٹھانے کے لیے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرنا آن لائن کر سکتے ہیں، اور اگر جاب بھی بہتر حاصل کرنی ہو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں سول سروس میں بیٹھنا ہو گریجویٹ ہونے کے بعد وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیچ دیم ینگ. تو کیچ دیم ینگ کی پالیسی اڈاپٹ کر کے الحمدللہ وی آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ فار کوائٹ سم ٹائم اینڈ اٹس ویری سکسیزفل. بلکہ آپ کے تعاون سے میں اپیل کروں گا پورے ہندوستان کے
اداروں سے کہ اس کے اندر شامل ہوں. برائے مہربانی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا zakaatindia.org کو کانٹیکٹ کریں اور اس میں اپنے بچوں کو شامل کروائیں سسٹمیٹکلی. آخری سوال میرا آپ سے ہے میڈم. جی. بہت سے بچے بیٹھے, کچھ پاس ہو گئے, کچھ نہیں ہوئے, تو جو ناکام ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا؟ آلویز نیکسٹ ٹائم وہ اور کوشش کریں. اور دنیا کافی زندگی پڑی ہے, مطلب فیوچر پڑا ہوا ہے, بہت سارے آپشنس ہیں. دس از ناٹ دا لاسٹ. 6 موقع ملتے ہیں اس میں. یہ بھی ہے اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں. دے کین ٹرائی. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ UPSC میں سول سروسز کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں جو وہ اگر وہ کوالیفائی کریں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ اور ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہمت تو نہیں ہارنی ہے نا, کسی نہ کسی میں اپنا کیریئر بنا کے ایکسل کرنا ہے. دیٹ ول بی مچ مور بیٹر. آپ دونوں حضرات کا ہمارے پروگرام بیچ بحث میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں. اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم پھر حاضر ہوں گے. شکریہ.